أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome, cousin guys. This is Dr. Umar Farooq. I am an assistant professor at the University of Science and Technology, Banu in Pakistan, and I'll be teaching a course on parallel and distributed simulation systems. So to start up with the course book that we would be following for this course, it's exactly the same name as the course, which is Parallel and Distributed Simulation Systems, and it is written by Richard M. Fujimoto, who is a senior professor at the Georgia Institute of Technology. One thing is important, since we are talking straight away about parallel and distributed simulation systems, so we need to have a prerequisite course on discrete event simulation systems to understand and to easily understand and easily cope with the concepts which are basically described or discussed in the parallel distributed simulation systems. So I would recommend first to go into this book, which is written by Jerry Banks and his fellows. Discrete event simulation systems. So these are basically sequential simulation systems, and we are talking about continuous systems rather than we are talking about discrete event simulation systems, because the system that we will be using to compute or to simulate these environments is a computer system which is basically discrete in nature as well. So that's the reason that we will talk about discrete event simulation systems. So I will not go into the detail of these books, but the concepts that we definitely need to know about gonna be we need to know about the introduction to discrete event simulation systems. We would be covering some of them in the parallel distributed system as well, but mostly these are the basic concepts that we need to know before starting the parallel distributed simulation system. What basically a simulation is, when it's appropriate, when it's not appropriate, advantages or disadvantages, application area, system, what a system is, what a system environment is that we are going to simulate, what are the system components, the discrete and continuous systems, a comparison. Sorry. And whenever we talk about a simulation, so we have to make a model. So what a model is, which kind of models we could have, and then we concentrate on the discrete event simulation systems. And then when we conduct a typical simulation study, so what are going to be the steps involved in it? So it covers that kind of stuff in this chapter. Then we have some simulation examples, which are mostly about one class of simulations, which we call analytic simulations. So there are different categories, there are different application domains, and there are some examples there which we do cover. The queuing system, we cover two queuing system examples here, a single channel queuing system and a two channel queuing system. Then we talk about inventory system. In inventory system, we talk about the MN inventory system, that how we could maximize the profit in the while maintaining an inventory system. Sorry. And then we discuss. There are quite a few examples, but what I would recommend is to talk about a reliability problem, which is very much important as well. And then we have the third chapter, which is the general, which is having the general principles. What are the basic concepts which we need to know in this event simulation system? And then we talk about an algorithm, which is basically the crux of a discrete event simulation system, which is basically using a future event list. And this is basically an event-based approach, in which what we used to do is to select the event which is having the smallest timestamp in every step, and we execute that. By execution, we have to advance the time, and then we could have the creation of new events which we need to schedule as well. So that's why we call this an event scheduling time advance algorithm. So then there are quite a few views which we could consider while developing our simulation environments, but we don't basically talk about those environments in here. So our concentration, if we have these three chapters, then there are quite a few simulation environments which we could utilize over there as well. But I would recommend to just have these concepts, because these concepts will help you a lot in doing them. So now next we will
So now we formally start with the course. Parallel and distributed simulation system. As I said, the book that we will be following is written by Richard If Fujimoto, which is a senior professor at Georgia Institute of Technology. Uh, I think I should switch my language ताकि ज़्यादातर जो हमारे उर्दू स्पीकर्स हैं वो उनको भी अंडरस्टैंड हो, वो भी इजीली इसको फॉलो कर सकें. तो थोड़ा सा मैं जो है वो इंट्रोड्यूस कर दूं कि इस चैप्टर या इस बुक के अंदर हम कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेटली डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होंगे. जो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, डेफिनेटली हम बैकग्राउंड और एप्लीकेशन पे जाएंगे. पहले हम जो है ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन हमें क्यों चाहिए. उसके बाद हमें देखना होगा कि दो डिफरेंट वेल नोन कैटेगरीज, देयर आर क्वाइट अ फ्यू कैटेगरीज ऑफ सिमुलेशंस, लेकिन इसमें से दो जो हैं जो बहुत ज़्यादा वेल नोन है, एक को हम एनालिटिक सिमुलेशंस कहते हैं और दूसरे को हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स कहते हैं. इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है. उसके बाद डेफिनेटली हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना होगा कि किस किस कम्युनिटी ने जो है इस सिमुलेशन के ऊपर जो है वो इनिशियल काम किया है और ऑब्वियसली फिर लेटर ऑन उसको लेके गए. अब तो ऑलमोस्ट हर एक फील्ड जो है वो सिमुलेशन को यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन जो तीन कम्युनिटीज़ है जिसको हम HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कम्युनिटी कहते हैं, डिफेंस फॉर श्योर वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर, और इंटरेक्टिव गेमिंग एंड इंटरनेट कम्युनिटीज़, ये तीन कम्युनिटीज़ के हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, उनके contributions देखेंगे towards simulations that we could see nowadays. कुछ 6-7 कैटेगरीज यहाँ पे गिवन है एप्लीकेशंस के, ये सिमुलेशन के एप्लीकेशंस हैं, लेकिन बाय नो मींस इन इस 7 कैटेगरीज को हम एक एक्सटेंसिव लिस्ट नहीं कह सकते. ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर हम सिमुलेशन को, अगर वो जो है वो सूटेबल हो तो वो अप्लाई हो सकता है. सबसे इम्पोर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट कि कौन कौन से अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए जो पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन जो है उसको रियलाइज़ करवा रहा होता है. सिमिलरली जब हम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन या सिस्टम्स, डेफिनेटली जो सिमुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम उसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हमें हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो है वो कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि पैरेललिज्म जो है वो डेफिनेटली जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हार्डवेयर लेवल पे भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी होना चाहिए, तभी हम जाके उसके बेनिफिट जो है वो अचीव कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमें पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड को क्लियरली जो है वो डिमार्केट करना होगा. फिर एंड में हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि आया हमें डिमार्केट करने की ज़रूरत है भी कि नहीं. लेकिन एनीवे जब हम पैरेलल सिस्टम्स की बात करते हैं तो तीन वेल नोन किस्म के कैटेगरीज, हार्डवेयर कैटेगरीज या प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं. शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर्स एक कैटेगरी है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी कंप्यूटर्स हैं, और इस तरीके से सिम्पली मशीन्स हैं. ये तीनों कैटेगरीज जो हैं ये पैरेलल सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं. जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स बाय देमसेल्व्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन सिस्टम्स को ही जो है वो कंसिडर कर रहा होता है. मैंने पहले कहा था कि हमारे पास एक बुक होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन सिस्टम्स, चैप्टर नंबर 2 जो है डिवोटेड अगेन टू दोज कॉन्सेप्ट्स, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स जो है वो थोड़े से एक्सटेंडेड हैं और थोड़े से जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. हम अब स्पेसिफिकली टाइम के ऊपर बात कर रहे होंगे तक के टाइम क्या है, और तीन किस्म के टाइम के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत होगी. फिजिकल टाइम कुछ और होगा, सिमुलेशन का टाइम कुछ और होगा, और जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और इसे रन करते हैं तो उसका जो टाइम होगा वो कुछ और होगा. इस तरीके से हम कैटेगराइजेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन के रियल टाइम सिस्टम्स क्या हैं, सिमुलेशन के स्केल रियल टाइम सिस्टम्स क्या हैं, और एज फास्ट एज पॉसिबल जो सिमुलेशन है वो कौन से हैं. स्टेट चेंज, सिस्टम का बिहेवियर जो है वो किस किन किन मेथड्स के ऊपर जो है वो चेंज हो सकता है. तो दो किस्म के मैकेनिज्म हैं जिनको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. एक को हम टाइम स्टेप सिमुलेशन कहते हैं और दूसरे को हम इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन कहते हैं. एक हम सिंपल एग्जांपल जो है वो डिस्क्रीट सिमुलेशन का जो है वो एक सिंपल सिक्वेंशियल एग्जांपल लेंगे और फिर लेटर ऑन उसको जो है हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन एग्जांपल में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे. हमारी कोशिश होगी कि इन कॉन्सेप्ट्स के बाद जो है वो हम बेसिकली जब भी हम एक सिस्टम को मल्टीपल एक प्रॉब्लम को मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज आते हैं. और फिर बाद में जो है वो इस कोर्स में हम उन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होंगे. दो किस्म के मैकेनिज्म्स यहाँ अवेलेबल हैं, एक को हम कंजर्वेटिव सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम्स कहते हैं और दूसरे को हम जो है वो सॉरी
جیسے میں نے ابھی ڈسکرائب کیا کہ ہمارے پاس جب بھی ہم پیرالل یا ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کے تھرو ایک پروگرام کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں تو ہمارے پاس سنکرونائزیشن کے ایشوز آتے ہیں. سنکرونائزیشن کو ٹیکل کرتے ہیں ہم دو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک کو ہم کنزرویٹیو سنکرونائزیشن میکینزمز کہتے ہیں جو کہ بیسیکلی سنکرونائزیشن کے ایشو کو اکر ہونے سے ہی اسٹاپ کرتے رہتے ہیں. مینس دے ٹیک پریونٹیو میئرس کے سنکرونائزیشن کا ایشو جو ہے وہ اکر ہی نہ ہو. جبکہ دوسرا میکینزم جو ہے جس کو ہم آپٹیمسٹک سنکرونائزیشن میکینزمز کہتے ہیں وہ ایررز کو اکر ہونے دیتے ہیں لیکن پھر وہ ایسے میکینزمز انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان ایرر سے جو ہے وہ ریکور کرتے ہیں. میرے خیال میں سنکرونائزیشن جو ہے اٹس اے ہیوج ٹاپک اور موسٹ پروبلی ہم یہیں تک ہی جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں گے. اس سے زیادہ شاید ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر پائیں. So now let's move on straight away to the lecture. This book is quite interesting کیونکہ یہ پہلے ایک سیناریوز ڈسکس کرتے ہیں. ان سیناریوز پہ بیسڈ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو پیرالل اور ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیشنز ہیں وہ کس طریقے سے ان سیناریوز کو جو ہے وہ ٹیکل کرتے رہتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں 3 ڈفرینٹ سیناریوز سے جو کہ بیسیکلی بلانگ کرتے ہیں ان دو سیمولیشن کے کیٹیگریز کو جو کہ ہم پہلے تھوڑا سا میں نے ڈسکس کیا تھا. ایک کیٹیگری جو ہے وہ انورٹک سیمولیشنز کی ہے اور دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ورچوئل انوائرمنٹس کی ہیں. تو فرسٹ لیٹس سے کہ ہم جو فرسٹ ہمارے پاس جو ہے اوکے جی سو ہم فرسٹ سیناریو ڈسکس کر لیتے ہیں. سپوز آپ جو ہے آپ ایک مانیٹرنگ آفیسر ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کمرشل ایئر ٹریفک جو ہے اس کو اس کے اسٹیٹس کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں اور آپ ایئر ٹریفک کنٹرولر جو اکراس دی کنٹریز جو ہے وہ اویلیبل ہیں ان کو آپ ریکمنڈیشن دیتے ہیں. آپریشنل ریکمنڈیشن جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. آپ کا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ ایئر ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے وہ سیف اور ایفیشینٹ رہیں تاکہ جو ٹریولر ڈیلیز ہیں پیسنجرز کے وہ منیمائز ہو سکے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لیٹس سے شکاگو کے اندر جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے وہ سیویئر اسٹارم جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئے جس کی وجہ سے اوہارے ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کا جو نارمل کیپیسٹی ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ریڈیوس کرنا پڑ رہا ہے جسٹ ٹو اے ویری لٹل فریکشن آف آپریشنل کیپیبلٹیز. سو اس قسم کی سچویشن کو ایئر ٹریفک جو ہے اکراس دی کنٹری جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے یہ جو سچویشن یا یہ جو ان ایکسپیکٹڈ اسٹارم ڈیولپ ہوئے ہیں یہ اوور آل جو ایئر ٹریفک ہے اکراس دی کنٹری اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے. جو ایئر کرافٹ جو ہے وہ آلریڈی ٹیک آف کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہے تو آیا ہمیں ان کو الاؤ کر دینا چاہیے ٹو ٹیک آف. اور جب ان کو ہم ٹیک آف کے لیے پرمٹ کریں گے تو جو آلریڈی ایئر پلینز جو ہیں وہ ایئر اسپیس میں ہیں اور وہ لینڈنگ کے لیے جو ہے وہ پرمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو سرکل اراؤنڈ until the runway is free to let them land. اور جب وہ سرکل کرتے رہیں گے تو اس کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کوائٹ اے لاٹ آف فیول جو ہے وہ کنزیوم ہوگا ان ایکسپیکٹڈلی. اس طریقے سے اگر جو ایئر کرافٹ جو ہے وہ آپ کے گراؤنڈ کے اوپر ہے تو آیا ہمیں ان کو اسٹاپ کر لینا چاہیے ٹو ٹیک آف. لیکن جب وہاں پہ ٹیک آف جو ہے وہ پرمٹ آپ نہیں کریں گے تو ٹریولرز کے ڈیلیز انٹروڈیوس ہوں گے اور ڈیفینیٹلی فرسٹریشن امنگ دا پیسنجرز ڈیفینیٹلی بی انکریز ایز ویل جو کہ شاید کہ ضروری نہ ہو کہ آپ ان کو اسٹاپ کر سکیں. آلریڈی جو فلائٹس آلریڈی ان ایئر ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آیا ان کو ری روٹ کرنا چاہیے ٹورڈز ادر ڈیسٹینیشن. سو ہمارے پاس کمپیوٹر سیمولیشنز جو ہیں وہ نیشنل ایئر ٹریفک اسپیس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ پروگرام اویلیبل ہے جو کہ ویریس سیناریوز جس طرح کچھ سیناریوز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں اس کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن دا پرابلم از کہ these systems are not most effective کیونکہ ہمارے پاس جو سیمولیشن انوائرمنٹس اینڈ اسٹریٹجیز ٹیسٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہے انہیں آورس چاہیے ہوں گے جبکہ آپ کو ڈیسیجنز جو ہیں وہ منٹس کے اندر چاہیے ہوں گے. سو یہ فرسٹ کیٹیگری ہے جس میں آپ مانیٹرنگ کر رہے ہیں کمرشل ایئر ٹریفک کی اور اگر کوئی اس طرح سچویشن اکر ہوتے ہیں تو
آپ الٹرنیٹیوز جو ہیں وہ کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے سیمولیٹ کرتے ہیں. That's the first scenario that we talk about and we consider to start our course with in this book. Second scenario جو ہے, let's say now you are an engineer which are and you are given a task to work on a design for the next generation of the internet. Specifically ہم کہتے ہیں کہ آپ کو responsibility given ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن پروٹوکول جو ہے وہ ڈیولپ کریں جو کہ یوز ہوتا ہو ملٹی میڈیا ٹریفک کو کیری کرنے کے لیے, اس کو جو ہے وہ سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے, اور ڈیفینیٹلی فار اے وائڈ ورائٹی آف یوزرز جس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. سو سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ ریئل ٹائم ویڈیو, اگر ہم ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس میں ریئل ٹائم ویڈیو ٹیلی کانفرنسز جو ہے وہ بھی انکلوڈ ہو, جس کے لیے لو لیٹنسی ٹرانسمیشن چاہیے آپ کے ڈیفینیٹلی کمپریسڈ ویڈیو فریمز کے لیے. الیکٹرانک میل کی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کچھ زیادہ ڈیلیز کو جو ہے وہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں, مور ویریبل ٹرانسمیشن ڈیلیز, یا اس میں اور سملرلی اور اسی طریقے سے اگر ویب سرفرز جو ہے جو کہ لارج ڈیٹا فائلز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہوں, اس طریقے سے وائس اور آڈیو ٹرانسمیشن اور یہ ساری چیزیں, تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہیں اور آپ نے ایک کمیونیکیشن پروٹوکول ڈیولپ کرنا ہے جو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرے. ہمارے پاس اگر جب بھی ہم ڈیزائن کرتے ہیں کسی پروٹوکول کو یا کسی بھی چیز کو, تو ہمارے پاس دیر آر سو مینی ڈیزائن ایشوز, اور ڈیفینیٹلی کاسٹ پرفارمنس ٹریڈ آفس جو ہے اسے بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہوگا, کیونکہ جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا سکسیس ڈیفینیٹلی آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے, آج کل کا جو مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ کمپٹیٹیو ہے, تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوں گی. سو اگین ہم یہ کہتے ہیں کہ سیمولیشن ٹولز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈیزائن میکینزمز یا ڈفرینٹ ڈیزائنز جو ہیں یا الٹرنیٹیو ڈیزائنز جو ہیں وہ ایویلویٹ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتے ہیں. لیکن ایشو کیا ہے کہ جو سائز ہے اور نیٹ ورک جس کو ہم یہاں پہ جو ہے جس کے لیے ہم پروٹوکول ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور جس کے لیے ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اٹس سچ اے ہیوج ون کہ آپ کے پاس اگر آپ اس کے ایک سنگل ایگزیکیوشن سیمولیشن پروگرام کے سنگل ایگزیکیوشن کی بھی بات کریں جو کہ جسٹ فیو منٹس آف اوور آل نیٹ ورک آپریشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا کنسیڈر کر رہا ہوں, تو اس میں آپ کو کیا چاہیے, شاید آورز لگیں, بلکہ ایون آپ کو کچھ ڈیز لگیں, جبکہ پھر بھی ایکسٹینسو سیمولیشنز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. اٹ وڈ بی جسٹ کنسیڈرنگ اے فیو منٹس آپریشنل کیپیبلٹیز آف دا نیٹ ورک جس کے لیے آپ جو ہے وہ پروٹوکول ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دوسرا سیناریو ہے جو کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ سیناریو کی طرف. تھرڈ سیناریو جو ہے اٹس اے بٹ ڈفرینٹ. ابھی آپ کو بنایا جا رہا ہے کہ آپ ایک لارج ملٹری آپریشن کے کمانڈر ہیں, کمانڈر ان چیف. You must prepare a variety of officers and enlisted personnel for a combat جو کہ which is about to break out in another part of the world. دنیا کے کسی کونے میں ایک وار جو ہے, کامبیٹ آپریشن جو ہے یا کامبیٹ جو ہے وہ اس کے لیے آپ نے بہت سارے آفیسرز اور جو پرسونلز ہیں ان کو ریڈی کرنا ہے. پرٹیکولرلی اگر بات کی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹاسک گیون ہے کہ آپ ملٹی نیشنل جوائنٹ مشن کے لیے ریہرسلس کریں, جس میں ٹینک کمانڈرز بھی ہیں جو کہ سپوز وہ جیوگرافیکلی اسٹیشنڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, جو ایئر کرافٹ کے پائلٹس ہیں وہ اسٹیشنڈ ہیں انگلینڈ میں, اور جو نیول کمانڈرز ہیں وہ سی کے کسی بھی سی میں, عربین سی میں یا انڈین سی میں یا کہیں پہ بھی ہیں. اب یہاں پہ ہمارے لیے کریٹیکل کیا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں, ایک تو ان کا یہ ہے کہ ہر گروپ جو ہے وہ اپنے ایکوپمنٹس کو بھی جو ہے وہ اس کا ایکسپیرینس کریں کہ انہوں نے اپنے ایکوپمنٹس کو کیسے یوز کرنا ہے, جو انہوں نے ویریس سچویشنز کے اندر جو ہے اس کامبیٹ ڈیورنگ دی کامبیٹ جو ہے وہ انکاؤنٹر کرنے ہوں گے یا وہ یوز کرنے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہوگا کہ انہوں نے دوسرے یونٹس کے پرسنلز کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مینٹین رکھنی ہے. تو آپ کی سیمولیشن انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انڈیویجول کو بھی ٹرین کریں, پلس وہ جو ویریس یونٹس ہیں ڈیفینس کے
ان کے درمیان جو ہے وہ جوائنٹ کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ان کو پریپیئر کریں۔ اب اگر آپ فزیکلی بات کریں تو ٹائم کا بھی ایک ایشو ہے اور بجٹ کا بھی ایک ایشو ہے کہ آپ اتنے زیادہ لارج اسکیل فیلڈ ایکسرسائز جو ہے وہ فزیکل انوائرمنٹس میں پرفارم نہیں کر سکتے۔ سو ہم جو ہے ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ کیا رہ جاتا ہے، وہ اگین ہمارے پاس جو ہے وہ یہی سیمولیشنز کا جو ہے وہ وہی رہ جاتا ہے، جس میں ہم نے کیا کرنا ہے، جس میں آپ کو ٹاسک گیون ہے کہ آپ ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کریں جس میں پراپرلی آپ پریپیئر کریں انڈیویجولس کو جو کہ جیوگرافیکلی ڈسٹنکٹ لوکیشنز میں ہیں، جب آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم شارٹیج ہے کیونکہ the combat has to start very soon اور similarly the resources are very short as well. So the time اور جو کاسٹ اور ریسورسز کا یہ کانسٹنٹ ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کور کرنا ہوگا۔ یہ تین جسٹ ہم نے سیناریوز ڈسکس کیے ہیں، اس طرح اور بھی بہت سارے سیناریوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس پیرنٹ ڈسٹریبیوٹڈ سیمولیشن جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور تقریباً بہت ساری سچویشن میں وہ آلریڈی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہم نے سیناریو ڈسکس کیے ہیں یہ آلریڈی ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ ہمیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں بعد میں آتے ہیں کہ کون سی کیٹیگری میں یہ لائی کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے یہ کس سیمولیشن کا جو کس سیمولیشن کیٹیگری میں یہ لائی کرتے ہیں، ہم اس میں بعد میں آتے ہیں۔ فرسٹ ہم جاتے ہیں اور ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پیرلل ڈسٹریبیوٹڈ سیمولیشنز جو ہیں وہ ہیں کیا، اور ان لوگوں کو یا اتنے زیادہ لوگوں کو ریسنٹلی انہوں نے کیوں جو ہے یا کس طریقے سے جو ہے وہ اٹریکٹ۔ So why parallel and distributed or distributed simulation؟ So اگر ہم بات کریں کہ what is basically parallel and distributed simulation technology، تو اگر ہم simply بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ this is basically a technology جو کہ آپ کو enable بناتا ہے کہ آپ ایک simulation program کو کیا کریں، ان کو parallel اور distributed computers کے اوپر جو ہے آپ کیا کریں اسے ایگزیکیوٹ کر دیں۔ اور جو پیرل یا ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں، سو اس میں ہم اسپیسیفکلی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے سسٹمز ہیں سوری جس میں آپ کے پاس ملٹیپل انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹرز جو ہے وہ یوٹیلائز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس ڈیفینیشن پہ بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو بیسک کمپوننٹس ہیں اس ٹیکنالوجی کے جو کہ پیرلل ڈسٹریبیوٹڈ جو ایک سیمولیشن پروگرام کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ آپ کے پاس سیمولیشن ہے، سیمولیشن ایٹ سیلف ہے، اور سیکنڈ اس سیمولیشن پروگرام کا ایگزیکیوشن ہے آپ کے پیرلل یا ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹرز کے اوپر۔ اگر ہم کمپیوٹر سیمولیشن کی بات کریں سمپل سیمولیشن ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، اٹس بیسیکلی این امیٹیشن آف اے پروگرام۔ اگر ہم سیمولیشن کمپیوٹر کے اوپر پرفارم کریں تو دین وی کال اٹ کمپیوٹر سیمولیشن۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر سیمولیشن جو ہے اٹس اے کمپٹیشن جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے یا ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے سسٹم، جو کہ یا کوئی ریئل سسٹم ہو یا کوئی امیجنری سسٹم ہو، اس کے بیہیویئر کو جیسے جیسے وہ ٹائم آن دا بیسس آف ٹائم اوور ٹائم، کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جس طریقے سے وہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے، سو آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ سو سیمولیشنز جو ہیں وہ وائڈلی آج کل جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں، جس طریقے سے تین سیناریوز ہم ڈسکس کیے تھے، تو جو آپ نے یہ دو ایئر ٹریفک کنٹرول والے ایگزامپل آپ نے ڈسکس کیا اور فیوچر جنریشن کمیونیکیشن نیٹورک آپ نے بیسیکلی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ سو دیز آر بیسیکلی اباؤٹ دا ڈیزائن، کہ آپ کوئی ڈیزائن جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور ایکچولی اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے آپ کیا کرتے ہیں، اس کے ویریس الٹرنیٹیوز اور اس کے جو ایشوز ہیں وہ آپ جو ہے وہ سیمولیٹ کرتے ہیں ٹو نو دی پروز اینڈ کونز آف دی نیو ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ سو ایکچولی آپ اس کو کنسٹرکٹ نہیں کرتے، اور اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ اگر ایکچولی کوئی پروٹوٹائپ یا امپلیمنٹیشن پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کاسٹلی ہو سکتا ہے، یا پاسبلٹی ہے کہ وہ فیزیبل ہی نہ ہو، تو ایک فزیکل چیز کے اوپر امپلیمنٹیشن کے اوپر آپ کاسٹ کیوں جو ہے وہ لگائیں، اور الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے اس کا جو یو کم اپ ود دا کنکلوژن کہ جی دس از ناٹ ایون فیزیبل ٹو ڈیولپ۔ اور سملرلی آپ کے پاس پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ اس کا ڈیزائن یا پروٹوٹائپ ڈیولپ کرنا جو ہے اٹس اے ڈینجرس ون ایز ویل۔ سو it could be costly، the main reason کہ why ہم پروٹوٹائپ کی بجائے جو ہے وہ سیمولیشن پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ کاسٹ جو ہے it could be an issue in feasibility، it could be an issue and the environments could be dangerous as well۔ ایک اور انوائرمنٹ جو آج کل سیمولیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، that's what we call computer generated virtual worlds۔
उन वर्चुअल वर्ल्ड्स के अंदर ह्यूमंस और फिजिकल डिवाइसेस जो हैं वो इमर्स होते हैं, दे फील इनसाइड दोस एनवायरनमेंट. सो बेसिकली वो हम एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं और यूजर को भी अलाउ करते हैं टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड सिमिलरली वी allow physical devices to be part of it as well. So we embed humans, we allow embedding humans as well as physical devices into the computer generated virtual world. जिस तरीके से हमने ये सिमुलेटर्स के हवाले से बात की थी कि एयरक्राफ्ट जो सिमुलेटर है जिसमें आप एयरक्राफ्ट या इस तरीके से ड्राइविंग के लिए जो है वो सिमुलेटर्स अवेलेबल है विच इज़ टीचिंग द पीपल ड्राइविंग बिफोर actually driving in a physical environment. So parallel simulation or distributed simulations जो है they are basically referred to the technologies which are basically enabling a simulation program to execute on a computing system जिसमें आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. मल्टीपल प्रोसेसर्स की जब प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ की जब हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स आपके पास हैं जो कि कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं. कंप्यूटिंग के पर्सपेक्टिव से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को लेटर ऑन, लेकिन अभी हम एक सिंपल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे जो है वो कंसिडर कर लेते हैं बेस्ड ऑन जियोग्राफी, और हम ये कहते हैं कि पैरेलल सिस्टम्स को हम वो सिस्टम्स कहेंगे जिसमें आपके पास जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक स्मॉल रूम या एक कैबिनेट तक हो, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो हैं वो सिस्टम्स हैं जिसमें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिकली एक बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी कैंपस या ओवरऑल ग्लोब के ऊपर जो है वो अवेलेबल हो. तो ये हमारी डिफरेंशिएशन होगी फॉर द टाइम बीइंग. लेटर ऑन नाउ वी टॉक अबाउट द फोर basic principal benefits of executing a simulation program on multiple computers. यहाँ पर हम कोई बाइफिकेशन नहीं कर रहे हैं कि हम पैरेलल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड की. हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं कि जब हम पैरेलल या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो चार बेसिक बेनिफिट्स जो है वो हमें रिड्यूस होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम. जब हम एक प्रॉब्लम को मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो प्राइम कंसर्न होता है वो ये है कि एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए. द सेकंड बेनिफिट और एडवांटेज इज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है जिसमें अगर हम अलाउ करें कि जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड computers जो है they are basically participating in a simulation environment which is normally a distributed system. So we do allow the people who are physically located at different sites to be part of an environment as well. So simulation will be basically giving us an integrated environment. It is possible to give us an environment जहाँ पर geographically distributed users जो हैं वो एक consolidated unified location में जो है वो एक activity का part हो सकते हैं. So irrespective of this कि वो वहाँ पे travel करें, they could sit over there. और इसका सबसे मेरे ख्याल में सिंपल एग्जांपल यही है कि आजकल जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, so everybody is sitting at their houses, geographically distributed. कोई कहाँ पे किसी सिटी में, कोई कहाँ पे, लेकिन वो सारे के सारे एक क्लासरूम में एक वर्चुअल स्पेस में जो है वो एक क्लासरूम में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे होते हैं. So that's exactly what exactly we mean by geographical distribution as well. The third advantage is integrating simulators that execute on machines from different manufacturers. So यहाँ तो इन्होंने इवन ये लिखा है कि जी आपके जो सिमुलेटर्स हैं जो कि डिफरेंट मीन्स हेट्रोजेनिटी इज देयर. सो हेट्रोजेनिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो मशीन्स हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के बने हुए हैं. कोई विंडोज़ को रन कर रहा है, कोई जो है वो मैक को रन कर रहा है, किसी का मैक जो है वो इंटेल है, किसी का मैक जो है वो आईबीएम है. सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू वेरिएशंस इन देम. जो आपके सिमुलेटर्स आपके वेरियस कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो रन हो रहे हैं, तो उसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं थ्रू these kind of environments. बल्कि इवन मैं तो यही कहूँगा, अगर आप देखिए सिंपली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द इंटरनेट एज वेल. आप कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, उन प्रोटोकॉल्स पे बेस यू बिकम पार्ट ऑफ इट. यू you are allowed to use internet because you are basically following the TCP IP speed. अगर आप TCP IP speed और आपके मशीन जो है वो TCP IP compliant नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो अलाउ नहीं होंगे कि आप जो है वो इस इंटरनेट को जो है वो आप यूटिलाइज कर सकें. So standards are meant for that, and they are made for that, right? Or the last one, which is the most important one, is the fault tolerance.
اگر ایک سسٹم ہے اور ایک سسٹم جو ہے وہ ایک سسٹم میں جو ہے سارا کا سارا آپ نے سارا پرابلم سارا کا سارا جو ٹاسک ہے وہ آپ نے ایک سسٹم کو دیا ہے اینڈ دیر از اے فیلئر آف دیٹ سسٹم، تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کیا ہوگا، آپ کے پاس جو ہے آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ رک جائے گا۔ لیکن اف یو آر رننگ یور پروگرام آن ملٹیپل مشینز اینڈ ون مشین از ڈاؤن، سو آپ کا اوور آل جو پرابلم ہے، آپ کا جو اوور آل سسٹم ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پر آپ کے پاس جو ایشو آئے گا، سو ادر سسٹمز کا وہ ٹاسک جو ہے وہ ہم آسائن کر سکتے ہیں۔ سو دیر از دا ریزن کہ یہ فیلئر کو جو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے، سو فیلئر ٹالریٹ کرنے وی بیسیکلی these environments, the parallel distributed environments, they do what is to increase basically the tolerance towards failures. Okay, ji, after defining what basically the parallel distributed simulation is and discussing the principal benefits of executing a simulation program across multiple computers, now we can categorically say where uh, which kind of benefits could we achieve when we describe the three scenarios discussed earlier. So if we talk about the first scenario in which we talked about air traffic control, اگر ہم جو ہے پیرالل سمولیشنز جو ہے وہ بیسیکلی اس کو فیور کرتے ہیں، پیرالل کمپیوٹر پیرالل سمولیشنز جو ہے وہ ہم پرفارم کرتے ہیں، سو ہمارا جو مین ٹاسک ہوگا یا جو مین کنسرن ہوگا وہ یہی ہے کہ آپ ٹائم کو ایگزیکیوشن ٹائم جو ہے اس کو کیا کریں، اسے ریڈیوس کریں، کیونکہ وہاں پہ ہم نے یہی کہا تھا کہ جی وہ آرز لیں گے، اٹ ول ٹیک آرز اور اٹ ول ٹیک ڈیز while we need the decisions and minutes, right? So the execution time. اگر ہم انٹرنیٹ ڈیزائن والے سیناریو پہ آ جائیں، مینس دا سیکنڈ سیناریو پہ آ جائیں، تو اگین ہمارے پاس وہاں پہ کیا ہے کہ اگر ہم پیرالل سسٹمز کو اگین یوٹیلائز کریں تو ہمارے پاس کیا پاسبل ہے کہ وی کوڈ ہیو مور ایکسٹینسو ڈیٹیلڈ انالیسز آف their networks to be performed before a new product is brought to the market. اور اس کا جو ہے وہ کنسرن کیا ہوگا، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، ریزلٹ اوبیسلی جو ہے وہ آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ امپروو ہوگا، آپ کی ریلائبلٹی جو ہے وہ امپروو ہوگی، اور آپ کا کاسٹ جو ہے وہ اوور آل کیا ہو جائے گا، وہ ریڈیوس ہو جائے گا۔ اگر ہم ان دو فرسٹ ٹو سیناریوز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا پرائم جو ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ ایگزیکیوشن ٹائم کو کیا کریں، اس کو ریڈیوس کر دیں۔ فالٹ ٹالرنس جو ہے obviously there's a potential benefit when we talk in terms of these four benefits، لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ڈیفینیٹلی جب آپ کا ایک سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، so you have to bring it back، اور تھوڑا سا آپ کو ریکور اور ریسٹارٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا فار دی computation which were assigned to basically the failed processors، جو کہ تاکہ آپ سیمولیشن کو جو ہے وہ کریکٹ کر سکیں۔ اگر ہم تھرڈ سیناریو کی بات کریں جس میں ہم ملٹری پرسونل کو جو ہے وہ ٹرین کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو کہ جیوگرافیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ تھے، اور جس میں آپ نے ڈفرینٹ سیمولیٹرز کو جو ہے وہ کیا کرنا تھا، ایگزیکیوٹ کرنا تھا، جو کہ ڈفرینٹ ہارڈ ویئر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ اویلیبل تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم اور اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں۔ سو دا فرسٹ benefit was the integrating simulators one، کہ آپ کے پاس heterogeneity ہے، جو ہارڈ ویئر پلیٹ فارمس ہے they should be heterogeneous۔ اگر ہم فالٹ ٹالرنس کی بات کریں so that's again that's one of the major advantage جو کہ ہم وہاں سے اچیو کر رہے تھے، کیونکہ one often doesn't need to recover the computation on a failed processor unless they are critical to the internal exercise۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کلاس میں ہم آن لائن کلاس کی بات کرتے ہیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آف لائن ہو جاتا ہے، سو ہمارا اوور آل کلاس روم جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا۔ سو اگر تو ایک سچویشن ایک سیناریو ایسا ہے جس میں آپ کا اس بندے کا ہونا جو ہے وہ کریٹیکل ہے، تو پھر دیٹ کوڈ بی این ایشو، لیکن اوور آل وہ سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ہمارا کوئی جو کنسرن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ریڈیوس ایگزیکیوشن ٹائم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اٹس ناٹ ریئلی دیٹ امپورٹنٹ ان دس کیس۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ as a training simulation must be able to complete its computation in advance time in a simulated world as rapidly as time progresses in the real world۔ اب یہاں پہ ایک ڈفرینسیشن جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوں، جس طرح آپ کلاس روم میں ہیں، سو کلاس روم انوائرمنٹ از بیسیکلی a real time environment۔ آپ کسی گیم کے اندر جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں، you are outside of the
actual environment, you are having a presence inside that environment, you are immersed in there, you are having your character or something like that, but फिजिकली आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटर के दूसरे एंड पे जो है वो खड़े होते हैं, सो वहां पर आपके पास ऑब्वियसली जो है वो जो एग्जीक्यूशन है, वो प्रोग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो रियल टाइम होना चाहिए, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम एज द रियल वर्ल्ड। तो हमारी कंसिडरेशन जो है वो, जब हम कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल वर्ल्ड्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि हम अपने फिजिकल वर्ल्ड के ही एक बेसिकली एक कॉपी जो है वो डेवलप करते हैं जो कि वर्चुअल होगी इन नेचर, ठीक है। इसके बाद जो है वो जितने भी है वो हम सिमुलेशन और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसर्न और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वो बात कर रहे होंगे। सो मेरा ख्याल ये है कि अभी हम जो है वो डिस्कस कर लें कि एनालिटिक और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जो हैं वो क्या हैं और किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हिस्टोरिकली दो सिमुलेशन के जो क्लासेस हैं, एनालिटिक सिमुलेशंस और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, दे हैव रिसीव्ड ह्यूज अटेंशन फ्रॉम द कस्टमर। सो हम इन दोनों को जो है कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि दोनों जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से जो है वो डिफरेंस है, दोनों के अपने जो है वो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और दोनों के जो है वो अपने वर्ड्स हैं। एग्जीक्यूशन पेसिंग इज़ द फर्स्ट पैरामीटर जिसके थ्रू हम एनालिटिक और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। देन वी हैव अ टिपिकल ऑब्जेक्टिव इज़ द सेकंड वन, ह्यूमन इंटरेक्शन इन एनालिटिक सिमुलेशन और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जो है वो क्या है, और बिफोर एंड आफ्टर रिलेशनशिप्स जो है वो क्या है, कि एक इवेंट जो है वो प्रोसेस होता है तो उसका पहले इम्पैक्ट जो है वो क्या है, और फिर उसका बाद का जो इम्पैक्ट है वो क्या होना चाहिए। सो अगर हम एग्जीक्यूशन पेसिंग की बात करें तो एनालिटिक सिमुलेशन में, जैसे हम डिस्क्रीट यूनिट सिमुलेशन के बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, और जो दो सिनारियोज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सिनारियो 1 और सिनारियो 2, दोनों केसेस में हमारा प्राइम कंसर्न जो है वो रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम था। तो इसका मतलब ये है कि जितना क्विकली पॉसिबल हो सकता है हमें सिमुलेशंस को जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। सो एज फर्स्ट एज पॉसिबल इज द ऑप्शन फॉर एग्जीक्यूशन पेसिंग। लेकिन जब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं तो चूंकि जैसे मैंने अभी शॉर्टली ये डिस्कस किया कि वर्चुअल एनवायरनमेंट्स या वर्चुअल वर्ल्ड जो है बेसिकली हमारे फिजिकल वर्ल्ड को ही कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन वो होते हैं वर्चुअल इन नेचर, ठीक है। हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो रियल टाइम आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि जो आपका यूज़र है वो आउटसाइड द कंप्यूटर जो है या आउटसाइड द इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट या वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है, ही इज़ बेसिकली रनिंग एवरीथिंग विद इन दैट इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। वो वहीं से ही कमांड्स और ये सारी चीज़ें जो है वो इशू कर रहा होता है। सो चूँकि सॉरी फिजिकली वो बैठ के उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो जो सेंसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। तो चूँकि जैसे मैंने कहा कि फिजिकल वर्ल्ड को ही कॉपी कर रहे हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड हमारा रियल टाइम है, तो इस तरीके से हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी रियल टाइम होना चाहिए। अगर हम टिपिकल ऑब्जेक्टिव की बात करें कि हम एनालिटिक सिमुलेशन क्यों परफॉर्म करते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्यों बनाते हैं, तो एनालिटिक सिमुलेशंस जो है उसका बेसिक कंसर्न हमारा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, कि आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, आप उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को जो है उसको स्टडी करने के पर्सपेक्टिव से जो है वो सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स व्हाई आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप एक आर्टिफिशियल हिस्ट्री मेंटेन करते हैं और जितना क्विकली पॉसिबल होता है, बिकॉज यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन दैट। सो हमारा टिपिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। वर्चुअल एनवायरनमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हम एक रियल टाइम, जिस तरह मैंने अभी कहा कि रियल टाइम है, तो हम एक रियलिस्टिक या एक एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट्स बनाते हैं, जिस तरीके से गेम्स हैं, गेम्स और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, गेम हम एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो ये रियलिस्टिक और एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन जो है अगर इन्वॉल्व होते हैं आपके एनालिटिक्स सिमुलेशन, तो ह्यूमंस जो है वो क्या करते हैं, वो जस्ट ऑब्जर्वर ही होते हैं। आपने एक बार मॉडल को डेवलप किया तो उसके बाद यू हैव नथिंग टू डू विद द एनवायरनमेंट, देन द कंप्यूटर विल डू ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटेशन। वंस द कंप्यूटेशन इज ओवर, सो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास जो है वो डेटा आता है और फिर उसके ऊपर आप जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। सो यू कुड बी एन एनालिस्ट बट दैट्स नॉट एन इंटरेक्शन व्हेन द मॉडल इज बीइंग रन, राइट। सो जब मॉडल रन हो रहा होता है, सो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व इट फ्रॉम द कंप्यूटर की जी व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग।
اگر ہم ورچوئل انوائرمنٹس کی بات کریں تو ہیومنز آر بیسیکلی این انٹیگرل پارٹ آف دا انوائرمنٹ بیکاز ایز آئی سیڈ ارلیئر دیٹ ہیومنز ایز ویل ایز دا ڈیوائسز آر بیسیکلی پارٹ اور دے آر امرسڈ انٹو دا انوائرمنٹ. اگر ہیومنز کو ہم امرس کرتے ہیں یا اس انوائرمنٹ کا پارٹ بناتے ہیں تو نارملی ہم اسے ہیومن ان لوپ اور مین ان لوپ سیمولیشنز بھی کہتے ہیں. اگر ڈیوائسز امبیڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم اسے ہارڈ ویئر ان لوپ سیمولیشنز بھی کہتے ہیں. بفور اینڈ آفٹر ریلیشن شپ جو ہے اینالیٹک سیمولیشن میں ایگزیکٹلی ہمیں وہی ریپروڈیوس کرنا ہے جو ایک ایونٹ کا کنسرن ہوتا ہے. اس میں ایرر کے کوئی چانسز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. ورچوئل انوائرمنٹس چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے ہیں اور چونکہ آپ کے سینسری ڈیوائسز کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک جو چانس ہے وہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جتنا ایرر آپ کے سینسری ڈیوائسز جو ہے وہ پرسیپٹ نہیں کر سکتے تو آپ اتنا جو ہے وہ وہاں پہ الاؤ کر دیں. ٹھیک ہے لیکن ڈیفینیٹلی اتنا بھی نہیں کہ جی وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا رہا اور آؤٹ آف دا مائنڈ بھی جا رہا. اوکے گائز، آئی تھنک ہم آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. Uh, ہم نے انٹروڈکشن کے اوپر کام کیا کہ پیرلل ڈسٹریبیوٹڈ سیمولیشن سسٹمز جو ہیں وہ ہیں کیا، اس کے پرنسپل ایڈوانٹیجز کی بات کی، کچھ سیناریوز ہم نے ڈسکس کیے، پھر اگینسٹ دوز پرنسپل بینیفٹس جو ہیں ان سیناریوز کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا. اور اسپیسیفکلی ہم نے جو ہے وہ آج جو دو کیٹیگریز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، انالیٹک سیمولیشنز اور ورچوئل انوائرمنٹس کو. تو ٹھیک ہے، اس کے درمیان ڈسٹنکشن ہونا چاہیے، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو یہ بائفرکیشن ہے یا کلاسیفیکیشن ہے یہ ہسٹورک بھی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ بیسیکلی جو ہے وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو پہ ہوگا کہ جو تین بیسک جو تین ویل نون کمیونٹیز ہیں، ایچ پی سی کمیونٹی، ڈیفینس کمیونٹی اور انٹرنیٹ گیمنگ اینڈ انٹریکٹیو گیمنگ اور انٹر کمیونٹی کے، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ٹورڈز دی کرنٹ سکسیزفل پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹڈ سیمولیشن سسٹمز، تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے. تو اگر آج کے لیکچر میں کوئی بھی آپ کے کویشچنز ہوں تو وہ کویشچنز واٹس ایپ کے گروپ میں آپ جو ہے وہ وائس میل کر سکتے ہیں، اور یا اگر آپ وہاں پہ جو ہے وہ کویشچن جو ہے وہ پٹ کرنا چاہ رہے ہیں گوگل کلاس روم پہ، so I'll be more than happy to help with. So till next class, thank you very much and have a good day.